میں بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک ہی ایک انجانی سی آواز نے میری نیند کو جھنجھوڑ دیا۔ آنکھ کھولی تو لمحے بھر کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ گہری نیند سے جاگنے پر ذہن الجھا سا رہتا ہے، جیسے خواب میں کچھ خوفناک یا عجیب سا دیکھ لیا ہو، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی حقیقت سامنے تھی۔ مجھے ایک سرد سا احساس ہوا، اور جیسے ہی میں نے اٹھ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری جھگی کی چھت سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جس کے شور سے میری نیند بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بارش کے قطرے تیزی سے چھت کے سوراخوں سے اندر آ رہے تھے، اور میں ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ جھگی کے اندر پانی کا آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن رات کے اس پہر اور ایسے طوفانی موسم میں یہ منظر کچھ زیادہ ہی ڈرا دینے والا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہر 6 ماہ بعد اسی طرح کا ایک بہت ہی خوفناک طوفان آیا کرتا تھا۔ میں نے ابا سے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ ہمیں یہ جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ اس علاقے میں ان طوفانوں کے آنے سے ہماری جھگیوں کو کافی نقصان ہوتا تھا، اور میں بہت خوفزدہ بھی رہتی تھی۔ وسائل کی کمی کے باعث ہم اپنی جھگی کی مرمت بھی نہیں کروا سکتے تھے۔ تبھی میں نے عادتاً اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور وہ برتن اٹھا لیے جو ہمیشہ ایسے مواقع پر میری مدد کرتے تھے۔ میں نے جہاں جہاں سے پانی ٹپک رہا تھا وہاں برتن رکھنا شروع کر دیے، لیکن طوفان اتنی شدت سے تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا برتن کس جگہ رکھوں۔ ہر جگہ سے پانی اندر آ رہا تھا۔ میرا دل مسلسل خوف سے لرز رہا تھا کہ یہ طوفان شاید سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ باہر سے طوفان کی ہولناک آوازیں آ رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اور بجلی کی گرج نے ماحول کو اور بھی بھیانک بنا دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے جھگی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر باہر جھانکا تو خوف سے دل بیٹھنے لگا۔ طوفان میں ہر طرف درخت جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہے تھے، اور مجھ جیسی کمزور سی لڑکی بھلا کس طرح سے اس طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ تیز بارش میں زمین کی ساری مٹی بہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، آسمان میں مسلسل ایک ایسی روشنی پھیل رہی تھی جو میرے دل کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے لبوں سے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو، میری جھگی محفوظ رہے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی، کہاں پناہ لوں گی۔ میرے ابا بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ شام کے وقت وہ اکثر باہر نکل جاتے تھے اور پھر ساری رات غائب رہتے تھے۔ یہ ان کا معمول بن چکا تھا، لیکن آج اس اندھیری اور خوفناک رات میں ان کی غیر موجودگی مجھے اور زیادہ بے آسرا محسوس کروا رہی تھی۔ اس وقت میری تنہائی میری کمزوری کو اور بھی واضح کر رہی تھی۔ جھگی کی خستہ چھت کا ایک طرف سے کپڑا پھٹ چکا تھا، اور بارش کا تیز پانی اس کے ذریعے سیدھا اندر آئے جا رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ جو تھوڑا بہت سامان تھا اسے ایک کونے میں اکٹھا کر لوں تاکہ پانی سے محفوظ رہے، لیکن بارش کی شدت نے میری تمام کوششیں ناکام کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سب کچھ سنبھالوں، اور بار بار ابا پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت گھر پر ہوتے تو کم سے کم میرا ہاتھ بٹا سکتے تھے، سامان کو پانی سے بچانے میں میرا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن اب تو میں تھک چکی تھی اور جھگی کے اندر کا ہر کونا بارش سے گیلا ہو چکا تھا۔ میں بے بسی سے برتنوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی، لیکن برتن بھی آخر کتنا پانی سنبھال سکتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کتنی بار میں نے ابا سے کہا تھا کہ اس جھگی کی چھت کا کپڑا تبدیل کروا لیں، کوئی پلاسٹک وغیرہ ڈلوا لیں تاکہ کم سے کم ہم اس موسم کی بارش سے تو بچ سکتے۔ یہ کپڑا اب بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ہر بار کی طرح انہوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا، اور آج میری وہی بات حقیقت میں ڈھل گئی تھی۔ میرا خوف سچ ہو گیا تھا۔ طوفان کی شدت سے جھگی کی چھت مزید بگڑ چکی تھی، اور میرا مختصر سا گھر جو میری پناہ گاہ تھا زمین بوس ہونے کو تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب میری جھگی کی چھت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ چھت اب مجھ پر گرنے والی ہے تو میں جلدی سے کھلے آسمان کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور بے بسی سے اپنے گرتے ہوئے گھر کو دیکھنے لگی۔ تبھی وہ ایک دم زمین پر بکھر گئی۔ میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی بارش میں بھیگ رہی تھی، بے یارو مددگار اور بے بسی کا شکار۔ میں نے اپنے اوپر ایک چھاتا لے لیا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ چھاتا بھی بارش کو روکنے میں ناکام تھا۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پوری دنیا میں اکیلی ہوں، جیسے میرے ساتھ کوئی نہیں،
اور یہ طوفان میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی اپنی جھگیوں میں محفوظ اور سکون سے بیٹھے تھے۔ مجھے ہر طرف روشنی کے بجائے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کسی سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ رات کا وقت تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آیا کوئی جاگ بھی رہا ہوگا یا نہیں۔ تبھی مجھے دور سے ایک سایہ اپنی طرف آتا ہوا محسوس ہوا۔ اب میری نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جو میرے قریب آ رہا تھا۔ رات کا اندھیرا اور بارش کی گرج اسے پراسرار بنائے ہوئے تھی اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں یہاں آیا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میرے دل میں خوف اور امید کے ملے جلے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ شاید ابا واپس آ گئے ہیں، اور پھر ایک پل کو میں نے سوچا کہ ان کے قدموں کی آواز اور ان کے چلنے کا انداز تو ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میری امید ٹوٹ گئی اور میں جان گئی کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک عجیب سی چمک۔ اس کی سیاہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا کشادہ سفید چہرہ اتنا پرکشش تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے تو میں پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ اتنا حسین اور خوبرو نوجوان آدمی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ کوئی پیغام لے کر آیا ہو، یا پھر اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ بارش کی گرج کے بیچ اس کی بھاری سی مگر سریلی آواز سنائی دی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، جلدی کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک محفوظ جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے یہ کہنے پر میرے دل میں مزید الجھن اور بے چینی نے جنم لیا۔ میں نے قدرے تذبذب سے پوچھا، کیوں؟ اور آپ کون ہیں؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کی جھگیاں ٹوٹ چکی ہیں اور جو طوفان کی شدت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک کیمپ بنایا ہے جہاں سب کو عارضی طور پر پناہ دی جا رہی ہے تاکہ بارش رکنے تک سب محفوظ رہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی یقین دہانی اور اخلاص تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکی۔ دل میں خوف اور تجسس لیے میں اس کے پیچھے چلنے لگی، کیونکہ اس کے پیچھے جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے پڑوس والوں نے تو میری خبر تک نہ لی تھی، وہ میرے حال سے واقف تھے، پھر بھی کسی نے پلٹ کر مجھے پوچھا تک نہیں تھا۔ راستے میں بارش کی بوچھاڑ نے ہم دونوں کو بھگو دیا تھا، مگر وہ شخص مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے اسی سمت چلتی جا رہی تھی جہاں وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ ہم جھگیوں کے بیچ سے گزر رہے تھے اور وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید باقی لوگ اپنی جھگیوں میں محفوظ تھے یا پھر وہ طوفان کے عادی ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ہم تھوڑی دور چلے میری نظر اس عمارت پر پڑی جس کی طرف وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ یہ ایک اسکول جیسی عمارت معلوم ہو رہی تھی جس کے گرد اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے کبھی اس عمارت کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ یہ ہمارے علاقے کے قریب ہی لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے میرے لیے انجان تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا، جیسے کہ انہیں اس طوفان کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اب میں بھی ان سب کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں ابا کے بارے میں سوچنے لگی۔ خیال آیا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس وقت میں ان کی گود میں سر رکھ کر رو سکتی تھی، کیونکہ میرا گھر ٹوٹنے کی وجہ سے اس وقت جو میرے دل کی کیفیت تھی وہ صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ میں اپنی تمام پریشانی ان کے سامنے بیان کر سکتی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابا اکثر شام کو نکلتے تو رات بھر واپس نہ آتے، اور میں اپنے دل میں سوچتی رہتی کہ آخر وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ان پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ بارش اور طوفان میں اکیلا چھوڑ جانا، وہ بھی ایسی حالت میں جب میری جھگی ٹوٹ گئی تھی، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کے چہروں پر ایسی عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ میرے دل میں خوف سا پیدا ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور یہاں کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی خواب میں ہوں یا کسی انجان دنیا میں۔ یہ جگہ کسی پرانی داستان جیسی لگ رہی تھی، اور وہاں کے لوگوں کی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب مجھے گھور رہے ہیں اور ان کے چہروں پر وہ چمک ہے جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میرا نام نوری ہے اور میں 17 سال کی ایک جوان لڑکی ہوں۔ میری خوبصورتی کے چرچے یہاں ہر طرف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی بہت کم کسی کے پاس ہوتی ہے، اور یہ بات شاید سچ بھی ہے،
کیونکہ میری ماں بھی ایک بے حد حسین عورت تھی اور ابا بھی اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے علاقے کے مشہور خوبرو مرد سمجھے جاتے تھے۔ میرے نین نقش میری ماں کے جیسے تھے، جبکہ میرا قد کاٹ میرے باپ کی شاندار جسمانی ساخت کی مانند تھا۔ ہم ایک چھوٹی سی جھگی میں رہتے تھے۔ وسائل کی کمی ضرور تھی، مگر دل مطمئن اور قناعت پسند تھے۔ ہماری زندگی میں غربت ضرور تھی، لیکن ہم کسی سے مدد مانگنے یا اپنی حالت کا رونا رونے والے لوگ نہیں تھے۔ میرے ابا محنتی آدمی تھے جن کی اپنی انا اور عزت تھی۔ وہ راج مزدور تھے، روزانہ کی دہاڑی پر کام کرتے تھے اور اپنی تمام محنت کی کمائی میرے اوپر خرچ کرتے تھے۔ میرے بچپن کی سب سے تلخ یاد میری ماں کے انتقال کی ہے۔ جب میں 3 سال کی تھی تو ایک دن اچانک جھگی میں ایک زہریلا سانپ گھس آیا۔ ہم غریب لوگ تھے اور ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں سانپ، بچھو اور دیگر خطرناک جانور عام تھے۔ اماں نے شاید یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں چھوٹی بچی ہوں اور مجھے بچانا ہے، خود سانپ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ بدقسمت لمحہ تھا جب وہ سانپ نے میری ماں کو ڈس لیا۔ میں تب تو بہت چھوٹی تھی، لیکن ابا نے مجھے بعد میں یہ کہانی سنائی کہ اس سانپ کے ڈسنے کے بعد اماں کی حالت بگڑتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمیں چھوڑ کر چل بسی۔ ابا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر انہوں نے اپنے دکھ کو دبا کر میری پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ان کے دل میں شاید اتنی محبت تھی کہ انہوں نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی، حالانکہ لوگوں نے انہیں کئی بار مشورہ دیا تاکہ ابا کو کسی کا سہارا مل جائے، لیکن ابا کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ میری ماں کی محبت کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتے، یا شاید وہ میری پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ سنبھالا اور میری پرورش میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونے دی، حالانکہ میرے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہتا تھا کہ آخر ابا نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ شاید ابا کے دل میں ماں کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے تھے، یا پھر شاید وہ دوسری شادی کر کے میری ذمہ داری میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی محبت میں مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی سوائے تعلیم کے۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، حالانکہ دل میں تعلیم کی خواہش ضرور تھی۔ ابا نے مجھے سلائی کڑھائی سکھانے کا انتظام کر دیا تھا تاکہ میں اپنی زندگی میں کوئی ہنر حاصل کر سکوں اور خود مختار ہو سکوں۔ میرا سلائی کڑھائی کا ہنر کافی اچھا تھا اور محلے میں بھی لوگ میری تعریف کرتے تھے، لیکن یہ ہنر میں نے صرف اپنے لیے سیکھا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں محلے کے دوسری عورتوں کی طرح سلائی کی کسی فیکٹری میں کام کر لوں تاکہ ہمیں کچھ اور سہارا مل سکے۔ یہ پیشہ محلے کی خواتین میں عام تھا اور بہت سی عورتیں اس کام سے اپنے گھر والوں کی مدد کر رہی تھیں، لیکن میرا دل ابھی کام پر جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں ابھی خود کو اس کام میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اور میرے خواب بھی کچھ اور تھے۔ میں سلائی کڑھائی کا ہنر ضرور جانتی تھی، لیکن میرا دل نت نئے لباس بنانے اور انہیں جدید فیشن کے مطابق تیار کرنے میں زیادہ لگتا تھا۔ اپنے لیے خوبصورت کپڑے سینا، انہیں اچھے سے تیار کرنا میرا شوق بن گیا تھا۔ میرے پاس اپنی ضرورت کے حساب سے لباس تھے، مگر میں ہمیشہ اپنے دل کی تسکین کے لیے نئے نئے کپڑوں کے ڈیزائن بناتی رہتی۔ ہماری جھگی چھوٹی تھی اور محلے میں ہمارے آس پاس سبھی غریب لوگ رہتے تھے۔ محلے کے لوگ پرانے تھے، سبھی آپس میں جان پہچان رکھتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے، مگر میری زندگی میں کچھ ایسے عناصر بھی تھے جنہوں نے میری خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کی۔ میری جھگی کے قریب ہی ایک لڑکا رہتا تھا جس کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ برا ہوتا تھا۔ وہ اکثر میری طرف عجیب نظریں اٹھا کر دیکھتا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میری ہر حرکت پر اس کی نظر ہو۔ اس کا رویہ کبھی بھی دوستانہ نہیں تھا اور میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ خوف اور کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ناپسندیدہ باتوں سے مجھے تنگ کرتا تھا اور میں اس کے رویے سے بیزار ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی اور میں ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اس سے دور رہوں۔ ابا کو جب بھی میرے اس خوف کا احساس ہوتا تو وہ مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ میں فکر نہ کروں، لیکن حقیقت میں اس سے خوف زدہ رہتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں ابا سے بات کی تھی، مگر ابا نے ہمیشہ مجھے کہا کہ میں اس بات کو دل سے نکال دوں اور خود پر بھروسہ رکھوں۔ لیکن ایک لڑکی کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے، خاص کر جب وہ کسی اجنبی شخص کے ساتھ کسی مشکل میں ہو، اور میرے دل میں یہی خوف تھا۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام حماد تھا، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ
کسی بھی لڑکی کو لمحے بھر کے لیے اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی، کیونکہ قدرت کی طرف سے شکل و صورت تو اس کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن اس کی عادات نے اس کی خوبصورتی کو گہنا دیا تھا۔ وہ بے حد آوارہ اور عیاش لڑکا تھا، اور اپنی اسی بے راہ روی کے باعث محلے میں بدنام بھی ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کا کوئی سنجیدہ مقصد ہے۔ وہ ہر وقت بن سنور کر محلے کے چوک پر کھڑا رہتا اور آتے جاتے ہر لڑکی پر آوازیں کستا۔ اس کی عادت تھی، جیسے ہی کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی وہ فوراً اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور اس کا رویہ بے حد بدتمیز ہوتا۔ محلے کی سبھی لڑکیاں اس سے بیزار تھیں اور اکثر اپنے کاموں کے لیے جانے میں جھجک محسوس کرتی تھی، لیکن شاید ان کے پاس اس کے رویے سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا ہی انسان تھا جو نہ کسی کا احترام کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی ذات کی کوئی فکر تھی۔ میں عام حالات میں جھگی سے باہر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ وہ کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گا، لیکن کبھی کبھار مجھے باہر نکلنا پڑتا تھا، اور ایسے مواقع پر وہ میری جھگی کے پاس آ کر عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا۔ وہ میرے لیے آوازیں کستا، مجھے مختلف ناموں سے بلانے کی کوشش کرتا، جیسے میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ اس کے رویے سے میرے اندر بے تحاشا غصہ بھر جاتا تھا۔ ایک دو بار میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے ڈانٹا بھی تھا اور سمجھایا بھی تھا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ عادات چھوڑ کر کسی کام میں دل لگانا چاہیے، لیکن اسے میری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری نصیحتیں اس پر بے اثر تھیں، اور وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے سن لیتا اور پھر اپنی حرکتیں دوبارہ شروع کر دیتا۔ اس کی یہ بے شرمی دیکھ کر میں مزید محتاط ہو گئی تھی، اور اب تو میں نے بالکل ہی باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ابا جب بھی کام پر جاتے تو شام کو ایک مرتبہ ضرور گھر کا چکر لگا لیا کرتے تھے، شاید میرے تحفظ کے خیال سے۔ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے، اور میں ان کے آنے پر دل ہی دل میں مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ میرے قریب ہیں۔ لیکن ابا کو شاید گھر میں زیادہ وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑے ہی وقت بعد وہ پھر اپنے دوستوں کے پاس نکل جاتے، اور تب مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو بے حد تنہا اور غیر محفوظ محسوس کرتی تھی، خاص طور پر اس لڑکے کے خوف سے جو کبھی بھی جھگی کے باہر آ کر آوازیں کستا اور میرا سکون غارت کرنے کی کوشش کرتا۔ میں کئی بار ابا سے درخواست کر چکی تھی کہ وہ شام کو دیر سے باہر نہ جائیں، اور انہیں سمجھایا کہ مجھے ان کی غیر موجودگی میں بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن ابا میری باتوں کو وقتی طور پر سن لیتے اور مسکرا کر میرا دل بہلا دیتے۔ ان کی نظر میں شاید میری باتیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، یا شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی کو کیسے کیسے مسائل اور خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی بے پرواہی سے چڑھنے لگی تھی، اور ہر بار ان کی غیر موجودگی میرے دل میں خوف اور بے چینی کو بڑھا دیتی تھی۔ آج کی رات بھی وہ شام کو باہر نکلے تھے، اور میں ان کے واپس آنے کا انتظار کرتے کرتے آدھی رات کو پہنچ چکی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، اور جھگی کی حالت ایسی تھی کہ ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا۔ بارش نے جھگی کی چھت اور پردوں کو کمزور کر دیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ رات کیسے کٹے گی۔ میری حالت بے سر و سامانی کی تھی، اور دل میں ایک انجانی سی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت میں اپنی جھگی کے باہر بیٹھی تھی، کیونکہ اندر پانی بھر چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش ابا اس وقت گھر پر ہوتے تو مجھے اتنا خوف نہ ہوتا۔ میں شکر گزار تھی اس انجان اجنبی کی جس نے مجھے آج اس حالت میں پناہ دی تھی، ورنہ میں کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی۔ اس جوان شخص کی مہربانی سے مجھے کیمپ میں پناہ مل گئی، اور میں یہاں آ کر کچھ سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ اب کیمپ کے چھت تلے بارش کا شور بھی دھیرے دھیرے کم ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں پریشانی ابھی بھی باقی تھی۔ جب سے وہ مجھے یہاں بٹھا کر گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ میں نے اسے نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بارش کا زور تھم چکا تھا، اور اب آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، جیسے کہ قدرت بھی میری اداسی میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ کیمپ میں میرے بعد کوئی اور شخص نہیں آیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے وہ لڑکا دوبارہ نظر آئے جس نے میری مدد کی، شاید وہ میری مدد کر کے چلا گیا ہے، اب پتہ نہیں دوبارہ اس سے سامنا ہوگا بھی یا نہیں۔ اور یہ سوچ کر میرے دل میں مزید ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی غرض کے بغیر دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیالات میں کھو گئی تھی، لیکن پھر اچانک مجھے اس کی آہٹ محسوس ہوئی۔
وہ دوبارہ آیا اور میرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھماتے ہوئے بولا، یہ گرم گرم کھانا ہے، آپ کھا لیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، اور اس تیز طوفانی بارش میں آپ نے کہاں کچھ کھایا ہوگا۔ اس کی مہربانی اور خیال رکھنے کا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس قدر پیار اور مہربانی ملے گی، خاص طور پر ایک ایسے شخص سے جو میرے لیے مکمل طور پر اجنبی ہے۔ میں نے شکریہ کہہ کر کھانا پکڑا اور سوچ میں پڑ گئی کہ یہ شخص میری حالت دیکھ کر ہی آیا تھا یا اسے واقعی میرا خیال ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں؟ کیا کسی اور کی جھگی بھی ٹوٹی ہے؟ لیکن مجھے تو یہاں پر اپنی بستی کے کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، اور تو کسی کی بھی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کی جھگی ہی بری طرح متاثر ہوئی تھی آپ کے علاقے میں۔ آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی بارش ختم ہوگی اور طوفان تھمے گا، کل سے آپ کی جھگی کی مرمت شروع کروا دیں گے۔ تب تک آپ یہاں سکون سے رہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی باتوں میں ایک بے لوثی تھی جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک غیر معمولی احترام پیدا ہونے لگا تھا، مگر تبھی میں نے اسے کہا، مجھے دراصل اپنے ابا کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ میرے بارے میں پریشان ہوں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میری بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر نرمی سے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں وقتاً فوقتاً آپ کی بستی میں چکر لگا رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ کے ابا نظر آئے، میں انہیں اطلاع دے دوں گا کہ آپ یہاں محفوظ ہیں، وہ بھی یہیں آ جائیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے اطمینان سا محسوس ہوا۔ میں نے شکریہ کے انداز میں سر ہلایا اور نیچے بیٹھ کر اس نے جو کھانا دیا تھا اس کا پارسل کھولا۔ جیسے ہی پارسل کھولا، اندر سے چاولوں کی خوشبو نے بھوک کو اور بھی بڑھا دیا۔ میرے پیٹ میں تو پہلے سے بھوک کا طوفان اٹھا ہوا تھا، اور اب جب کھانا سامنے آیا تو میری بھوک مزید شدت اختیار کر گئی۔ چاول اتنے خوشبودار اور ذائقے دار تھے کہ ہر لقمہ منہ میں رکھتے ہی دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ میں نے پورا کھانا ختم کر دیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مشکل وقت میں مدد بھیجی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا دوبارہ آیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کھانا ٹھیک لگا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، بہت لذیذ تھا، آپ کا شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ میں نے آج تک اتنا لذیذ اور خوشبودار کھانا زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ وہ سن کر خوشی سے سر ہلا کر بولا، کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اندر بستر لگا ہوا ہے، آپ جا کر کچھ دیر آرام کر سکتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں ٹھیک ہوں، میں باہر ہوا میں بیٹھ کر سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، میرا نام عبدالصمد ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے اور میں ایک مسلمان جن ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک نامعلوم خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے جن ذات نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے اعتراف نے مجھے گہری حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ میری دنیا انسانوں سے مختلف ہے، مگر میں انسانوں کی مدد کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے خوف سے دہل گیا اور میں بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی موجودگی میں خوف کے باوجود ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ اس کی شخصیت کے گرد ایک حفاظتی حلقہ ہو، جیسے وہ مجھے دنیا کی کسی بھی چیز سے بچا سکتا ہو۔ میں نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا، جیسے وہ مذاق کر رہا ہو، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی نے میرا شک ختم کر دیا۔ وہ بڑے خلوص سے کہہ رہا تھا کہ وہ جن زادہ ہے، اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ میں اب تک اسے عام انسان سمجھ رہی تھی، مگر یہ حقیقت کہ وہ جنات کی دنیا سے ہے میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ مجھے رات بھر صبح کا انتظار تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کب صبح ہوتی، کب میں یہاں سے نکل کر اپنی جھگی کو دیکھتی۔ وہ جھگی ہی میرا سب کچھ تھی، میرا گھر، میرا سکون، میرا کل سرمایہ۔ میری زندگی کے ان محدود وسائل میں وہ ایک چھوٹی سی جگہ جہاں میں سکون سے سانس لے سکتی تھی، میرے لیے سب سے قیمتی تھی۔ اور اب جس حالت میں نے اسے چھوڑا تھا،
میرے دل میں خوف اور پریشانی بیک وقت بیدار ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میں رات بھر کھڑی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیمپ کی پراسراریت اور اس جنزات کی موجودگی نے میری رات کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سے چھڑی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کے بارے میں کیا سوچوں، کیا محسوس کروں۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نے ماحول کو روشن کیا، میں نے اپنے قدموں کو سنبھالا اور خاموشی سے کیمپ سے باہر نکل آئی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ اب میں اپنی جھگی کو دیکھنے جا رہی ہوں، لیکن کیمپ سے نکلتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے راستے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے ارد گرد کا منظر اجنبی تھا، ہر طرف صرف ایک اجنبیت کا احساس تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ سوچا کہ شاید اندازے سے ایک سمت میں چلوں تو صحیح راستہ مل جائے گا، تو میں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد احساس ہوا کہ میں غلط سمت میں جا رہی ہوں، تو واپس پلٹی اور دوسری سمت میں چلنے لگی۔ بار بار راستے بدلتے اندازے سے چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ میرے قدموں میں درد سا ہونے لگا اور میری پریشانی ہر قدم کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب دوبارہ بھی غلط سمت میں چلنے کا احساس ہوا تو مایوسی نے مجھے گھیر لیا۔ میں بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں بے چینی اور خوف نے جگہ بنا لی۔ ابھی میں رونے ہی لگی تھی کہ میرے سر پر کسی نے مہربان آواز میں پوچھا، آپ یہاں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے جلدی سے سر اٹھایا۔ وہی شخص سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنی ساری پریشانی بتائی۔ دراصل میں اپنی جھگی میں جانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہے، مگر مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، تھک چکی ہوں، مگر اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں جیسے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وہ شخص ہمدردی سے مسکرایا اور بولا، ارے یہ تو کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آئیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں نے امید سے اپنے قدم اٹھائے اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ راستے میں چلتے ہوئے بھی میرا دل کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص میرے ساتھ مہربانی سے پیش آ رہا تھا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں یہ مجھے کہیں اور نہ لے جائے۔ میرے قدم بہت احتیاط سے اس کے پیچھے پڑ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راستے کو ذہن میں محفوظ کر لوں تاکہ دوبارہ اس کی مدد کے بغیر بھی میں اپنی جھگی تک پہنچ سکوں۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد کی پہچان محسوس کی اور مجھے اپنی بستی کا اندازہ ہوا تو میرے دل کو سکون ملا۔ میری رفتار میں خود بخود تیزی آ گئی اور میں خوشی خوشی اپنی جھگی کی طرف بڑھنے لگی۔ اپنی جھگی تک پہنچ کر جب میں نے دیکھا تو میرا دل ڈوب گیا۔ میری جھگی ٹوٹی ہوئی تھی، سامان بکھرا ہوا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں کھڑی اپنی زندگی کے اس واحد ٹھکانے کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میرے پیچھے وہ شخص بھی آ کر کھڑا تھا اور اس نے ایک ہمدردی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو جلدی ٹھیک کر دیں گے، آپ یہاں آرام سے رہ سکیں گی۔ اس کے تسلی بھرے الفاظ سن کر میں نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر دل میں اب بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اسی دوران میرے ابا بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، میں رات بارش کی وجہ سے اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا، لیکن دل میں تمہارے لیے بے حد فکر تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو۔ جھگی کا نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابا کے یہ الفاظ سنتے ہی میں ان سے لپٹ گئی۔ دل میں رات بھر کی بے چینی اور تنہائی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ جیسے ان کے سینے سے لگتے ہی سارا دکھ نکل گیا ہو۔ میں روتے ہوئے ان سے شکوہ کرنے لگی، ابا آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے، میں ساری رات کتنی پریشانی میں رہی، اکیلی جھگی کے باہر کھڑے کھڑے ڈرتی رہی۔ آپ کو تو صرف اپنی فکر ہے، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر میں جیسے اپنے سارے غموں کو آنسوؤں کے ساتھ بہا دینا چاہتی تھی۔ وہاں کھڑا وہ شخص بھی ہماری اس بے بسی کو دیکھ رہا تھا۔ رونے کے بعد میں نے ابا کو اس کا تعارف کروایا اور بتایا کہ رات کو عبدالصمد نے ہماری مدد کی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں جھگی کے باہر ہی ساری رات پڑی رہتی اور آپ کا انتظار کرتی رہتی۔ ابا نے میری بات سن کر عبدالصمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا تمہارا بے حد شکریہ، تم نے میری بیٹی کی مدد کی، اس کا ساتھ دیا،
اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ عبدالصمد نے محبت سے جواب دیا، انکل یہ میرا فرض تھا، آپ اس کا ذکر مت کریں، بس آپ کی بیٹی سلامت رہے میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبدالصمد کی وہ باتیں میری روح تک اتر رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی نرمی اور اس کی شخصیت میں موجود سکون مجھے ہر لمحہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے برسوں سے سوکھے ہوئے دل پر کوئی بارش برس رہی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو خود غرض اور بے حس دیکھا تھا، ہر کوئی اپنی پریشانیوں میں گھرا رہتا، لیکن عبدالصمد نے مجھے ایک نئی دنیا دکھائی تھی جہاں انسانیت اور خدمت ہی سب کچھ تھی۔ اس کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھی اور اس کے دل میں انسانیت کے لیے جو جذبہ تھا وہ میرے دل کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ عبدالصمد نے جب نرمی سے کہا کہ یہ نقصان ہم پورا کریں گے تو میرے دل میں اس کے لیے ایک اور درجہ بلند ہو گیا۔ وہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی شخصیت کا عکس تھے۔ اس نے اپنی بات پوری محبت اور خلوص کے ساتھ کہی تھی اور مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ شخص دوسروں کی خوشی اور سکون میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے۔ ابا نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، شاید وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی اجنبی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب میں نے ابا کو تفصیل سے بتا دیا کہ یہ صرف ہمارے بارش میں ہونے والے نقصان کی تلافی کر رہے ہیں تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور ہم کیمپ کی طرف چل دیے۔ کیمپ میں ہماری خوب خدمت کی جا رہی تھی، ہمیں وہاں پر اتنی محبت اور احترام دیا جا رہا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے کوئی اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں نہ صرف گرما گرم کھانا فراہم کیا گیا بلکہ نرم اور آرام دہ بستر بھی دیے گئے۔ اس جگہ کی فضا ایسی تھی جیسے سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو اور سب نے اس ذمہ داری کو دل سے قبول کیا ہو۔ میں ہر لمحہ عبدالصمد کو دیکھ رہی تھی جو سب کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کر رہا تھا، ان کے چہروں پر خوشی لانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ اس کے لیے روزمرہ کا معمول ہو۔ عبدالصمد کو یوں لوگوں کے بیچ محبت بانٹتے ہوئے دیکھنا میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت، اس کا لوگوں کے ساتھ خلوص سے پیش آنا اور ایک ایک شخص کی ضرورت کا خیال رکھنا مجھے بے حد متاثر کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ نہ صرف جسمانی طور پر ان کی مدد کر رہا ہے بلکہ ان کے دلوں کو بھی سکون فراہم کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے دل میں دوسروں کے لیے اتنی محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص احترام پیدا ہوتا محسوس ہوا۔ دوسرے دن جب میں نے عبدالصمد کو یہ کہا کہ آپ جس طرح یہاں موجود سب لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا آپ بھلائے بیٹھے ہیں، اس بات سے میں بے حد متاثر ہوئی ہوں، تو اس نے کچھ دیر کے لیے اپنا کام روک دیا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص پیغام تھا، ایک خاص اپنائیت اور سکون تھا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، مجھے اس کام سے خوشی ہوتی ہے اور میں خود کو بے حد مطمئن محسوس کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھے جیسے یہ کام میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور جب تک میں یہ نہیں کرتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا میرے لیے عبادت کے برابر ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی گہرائی تھی کہ مجھے لگا جیسے میرے دل کی دھڑکنیں بھی اس کے الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی صداقت اور محبت تھی کہ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور میری آنکھوں میں ستائش اور خوشی کے جذبات ابھر آئے۔ عبدالصمد نے میری آنکھوں میں اس ستائش کو محسوس کر لیا تھا اور شاید وہ بھی اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ خاص جذبات جنم لے چکے ہیں۔ اچانک وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، نوری تم بہت خوبصورت ہو، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اور سب سے زیادہ خوبصورت تمہاری آنکھیں ہیں جو چمکتی ہیں۔ جس طرح تم معصومیت سے بات کرتی ہو اور جواب دیتی ہو، یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں گہرائی سے اتر گئے، ایک عجیب سی گرمی میرے وجود میں سرایت کر گئی اور میں بے اختیار حیا سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ عبدالصمد کے ان الفاظ نے میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ان چند دنوں میں میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پروان چڑھ رہے تھے۔ اس کے خلوص اور محبت نے میرے دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ اب میں بھی خود کو اس کے بغیر ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ باتیں کر رہا تھا میرے دل میں ایک سکون سا اترتا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو اس قدر سکون دے رہے تھے کہ مجھے اپنے آس پاس کی دنیا کا احساس بھی نہیں رہا۔
مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے دل کی وہ تشنگی جو اتنے عرصے سے محسوس ہو رہی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہے اور میری پلکیں خواب و خیال کی دنیا میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ عبدالصمد کی باتیں میری زندگی کا ایک قیمتی حصہ بن چکی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے اور میں ہمیشہ اس کی محبت میں بس سکون پاتی رہوں۔ اگلے 2 دن بے حد مصروف گزرے تھے۔ عبدالصمد باری باری سب کی مدد کر رہا تھا اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ آج ہمارا بھی اپنے گھر لوٹ جانے کا دن تھا۔ پورا امکان تھا کہ ہماری جھگی آج بالکل تیار ہوگی اور میں اور ابا اپنے گھر چلے جائیں گے۔ میں یہاں سے جانے سے اداس ہو رہی تھی کیونکہ مجھے یہاں پر سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا اور اب تو عبدالصمد کے ساتھ میں خود بھی مدد کروانے لگی تھی کیونکہ مجھے بھی اسی کی طرح لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا جس زاویے سے مجھے عبدالصمد نے متعارف کروا دیا تھا، اور اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد اتنے لوگ موجود تھے اور آج تک کبھی میں نے کسی کی مدد کرنے یا کسی کا خیال رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی میں نے اس نظر سے سوچا ہی نہیں تھا، اسی لیے اب یہاں پر میں وہی کام کر رہی تھی۔ شام تک ہماری جھگی تیار ہو چکی تھی، تبھی عبدالصمد آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ نوری، مجھے خوشی ہے کہ تمہاری جھگی تیار ہو چکی ہے اور اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ عبدالصمد کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اداسی تھی اور وہ اداس آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جانے کا سوچ کر ایک دم اداس ہو گئی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ تاہم جاتے جاتے میں نے اسے کہا، آپ نے ان 2-3 دنوں میں مجھے ایک نئی چیز سکھائی ہے اور میں خوش ہوں کہ میں اب جب یہاں سے جاؤں گی تو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے عبدالصمد سے کہا اور وہاں سے چلی آئی۔ میں بے حد اداس تھی اور سارا راستہ میں اسی کے بارے میں سوچتی آئی تھی۔ اپنے گھر پہنچ کر جو میں نے جھگی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی۔ ساری جھگی بڑے اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورت تیار کی گئی تھی۔ ایک ایک چیز صاف ستھری تھی اور ہر چیز طریقے سے جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ عبدالصمد نے جھگی کی دیواروں کو بہت مضبوطی سے بنوا دیا تھا اور اس کی چھت بھی اتنی مضبوطی سے بنائی گئی تھی کہ اب اسے کسی بھی طوفان کا خطرہ نہیں تھا۔ میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی تھی۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جب بھی عبدالصمد ملا تو میں اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گی کیونکہ اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں کم سے کم اس کا شکریہ تو ادا کر ہی سکتی ہوں۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ مجھے عبدالصمد نہیں ملا، لیکن میں یہاں پر آ کر جب رہنے لگی تو پل پل مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ میں جب بھی جھگی کو دیکھتی تو مجھے اس کا خیال آتا تھا اور میں اپنے خیالات پر چونک جاتی تھی۔ میں ایک بے نام سی اداسی کا شکار ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھ پر ایک سستی سی طاری رہتی تھی۔ اس دن بھی میں جھگی سے باہر نکل آئی۔ آج اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور کافی لوگ باہر چارپائیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی باہر آ گئی تو تبھی حماد نے جب مجھے اکیلا دیکھا تو وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے جب مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو زور سے سیٹی بجانے لگا۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا رخ پھیر لیا، جبکہ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، آج تو بڑے دنوں کے بعد گلی میں چاند نکلا ہے۔ کیا بات ہے، چاند بھی کچھ اداس ہو رہا ہے۔ حماد کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ سے لگ گئی، لیکن پھر بھی میں نے خود پہ قابو پائے رکھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی جرأت اور بڑھ گئی اور وہ پھر سے کہنے لگا، اجی میں نے کہا آج تو اداسی میں بھی بہت حسین لگ رہی ہو، بالکل قیامت لگ رہی ہو۔ حماد نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں ایک دم غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ قریب تھا کہ میں اسے زوردار تھپڑ مار دیتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے نہیں بنے ہیں نوری، یہ ہاتھ تو پیار کرنے کے لیے بنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ہاتھ پر ایک شوخ جسارت کرنے لگا تھا۔ اس کی جرأت نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ تبھی اسی لمحے نہ جانے کہاں سے عبدالصمد آ گیا۔ اس نے حماد کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیا۔ حماد اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے حیرت سے عبدالصمد کو دیکھا اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو میرے اور نوری کے معاملے کے بیچ ٹانگ اڑانے والے؟ جبکہ عبدالصمد غصے سے اسے بولا، خبردار جو تم نے اپنے ساتھ نوری کا نام لیا۔ نوری میری محبت ہے اور وہ صرف میری ہے، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گی، اور تم
آئندہ کبھی اس کے سامنے دکھائی بھی دیے تو تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تم گنتی بھی نہیں کر سکو گے۔ عبدالصمد نے انگلی اٹھا کر غصے سے اس کو دھمکی دی تو وہ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر رہ گیا، پھر کہنے لگا، میں جان گیا ہوں ضرور تم دونوں کا کوئی چکر ہے، لیکن تم بھی کسی بھول میں مت رہنا، میں نوری کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ حماد بھی آج بہت بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا۔ عبدالصمد ایک دم اس کی طرف لپکا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ حماد نے میری اس حرکت کو بغور دیکھا اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں تو ابھی تک عبدالصمد کے اس جملے کے حصار میں تھی جب وہ کہہ رہا تھا کہ نوری صرف میری ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اتنے دنوں سے جس بات کی مجھے اداسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ شاید میں اس کا اقرار محبت ہی سننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں تو کئی بار اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی، محسوس کر چکی تھی، لیکن اس نے زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا تھا۔ اور اب جب کہ میں وہی اقرار محبت سن چکی تھی تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ تبھی عبدالصمد کہنے لگا، نوری میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، جس دن سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے تمہاری محبت کا شکار ہو گیا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بھلا سکوں، کیونکہ تم ایک آدم زادی ہو، لیکن کیا کروں، تمہیں بھلانے میں کامیاب ہی نہیں ہو پا رہا۔ دن بدن تمہاری محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے اور میں اپنے آپ کو اسی طرح بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تم میری محبت میں میرا ساتھ دو گی؟ عبدالصمد نے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دم میرے آگے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور میں اس لمحے سوچنے لگی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں جو مجھے عبدالصمد کا ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جن زادہ ہے، مجھے تو اس کی محبت سے غرض تھی۔ میں جو اتنے دنوں سے اداس تھی اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی بالکل تر و تازہ ہو چکی تھی، اور اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بالکل فریش ہوں اور میرے اندر کسی بات کی کوئی تشنگی نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنے سر کو اقرار میں ہلایا اور کہا، عبدالصمد، میں بھی تمہیں اسی طرح چاہنے لگی ہوں۔ جس دن سے اس کیمپ سے آئی ہوں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا خیال میرے دل سے محو نہیں ہوا، اسی لیے میں سمجھ چکی تھی کہ میرے دل میں تمہاری محبت اپنا اثر دکھا چکی ہے، اور میں اب کبھی اس محبت سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جتنے بھی ہاتھ پیر ماروں اب وہ محبت اپنا اثر ختم نہیں کر سکتی۔ عبدالصمد کی بات کے جواب میں جب میں نے بھی اعتراف محبت کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور چہرہ خوشی سے چہکنے لگا۔ تبھی وہ بولا، نوری، غم مت کرنا، میں تمہارے ابا سے تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے جلد آؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور مانیں گے اور اپنی سب سے قیمتی متاع سے مجھے نواز دیں گے۔ عبدالصمد کے لہجے کی یقین نے مجھے بھی ایک انوکھا یقین دے دیا تھا، اور میں عبدالصمد کے کہنے کے مطابق اس کے انتظار میں دن رات بسر کرنے لگی تھی۔